کہ محرم الحرام کے مہینے میں جو شادی کا انکار کرتا ہے وہ سنت رسول سے اعراض کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن مني وأنا من الحسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی قابل احترام قائد محترم جناب غازی علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب اسٹیج پر تشریف فرما، علماء کرام، مشائخ اعظام اور اس فلسفہ شہادت و استحکام پاکستان کانفرنس میں تشریف لانے والے غیرت مند مسلمان بھائیوں، صحابہ کے غلاموں، ختم نبوت کے پہرے داروں، آج کا یہ پر رونق پروگرام الحمدللہ 10 محرم الحرام کی رات اہل سنت کی بیداری کا پیغام دے رہا ہے، شہداء سے وفاداری کا پیغام دے رہا ہے، قائدین کے حکم پہ لبیک کہنے کا آواز ثبوت بنا ہوا ہے۔ الحمدللہ اس پروگرام میں تقریباً ہر سال حاضری ہوتی ہے اور مسلسل اس پروگرام میں حضرت قاضی علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب کی اور ان کے بعد آنے والے اس علاقے کی قیادت کی شفقت و محبت ہے کہ ہر سال تقریباً آپ حضرات سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رونق باغ کو مزید ترقیاں بخشے۔ شہادت کا عنوان بڑا حسین ہے، بڑا عظیم ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن عمومی طور پر جب بات شہادت کی آتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے، اور محرم الحرام کے مہینے میں 10 محرم الحرام کی کربلا کی شہادت، خانواد رسول حضرت حسین ابن علی اور آپ کے اہل خانہ کی وہ مظلومانہ شہادت یاد آتی ہے۔ یقیناً یہ شہادت عظیم شہادت ہے، بڑی شہادت ہے، قابل مبارک، قابل تحسین ہے، لیکن اسلام کا دامن شہداء سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہر دور میں شہادتوں کی سعادتوں سے مجاہد سرفراز اور سرخرو ہوتے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شہادتوں کی داستانیں اگر بدر سے شروع کی جائیں تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ بدر کے اندر شہید ہوئے، بئر معونہ کے اندر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے 76 صحابہ شہید ہوئے، خندق کے اندر شہداء ہیں، احد کے اندر شہداء ہیں، تبوک کے اندر شہداء ہیں، یرموک کے اندر شہداء ہیں۔ شہداء کا ایک لمبا سلسلہ ہے جو تھمنے اور رکنے والا نہیں ہے۔ وہ سید الشہداء بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے فرماتے تھے کہ وہ اسد اللہ واسد رسول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو احد کے میدان میں دامن احد کے اندر شہید ہوئے، لاش کا مسئلہ کر دیا گیا، کئی ٹکڑے کر دیے گئے، اعضاء بکھیر دیے گئے۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میرا بھائی بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے، تو اپنے بھائی کے لاشے پر اپنے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے چلی آتی ہے۔
بڑی قداور عورت تھی, بڑے مضبوط اعصاب اور اندام اور بڑے مضبوط ایمان کی مالکہ, پیغمبر کی صحابیہ, پیغمبر کی پھوپھی تھی. جب چلی آ رہی تھی رسول اللہ کی نظر پڑی تو آپ نے ان کے بیٹے سے کہا کہ جاؤ اور اپنے اماں کو روکو کہ بھائی کے لاشے پر نہ جائے, شاید وہ بھائی کے لاشے کی کیفیت کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے. بیٹا آیا اور ماں سے آ کر کہا کہ آپ بھائی کے لاشے پر مت جاؤ, ماؤں کے لاشے پر مت جاؤ, آپ یہاں رک جاؤ. اس نے سینے پر یوں ہاتھ مارا, بیٹا پیٹھ کے بر گرا اور اٹھ کر کہنے لگا امی جان میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, پیارے پیغمبر نے کہا ہے کہ میری پھوپھی کو روک دو, جاؤ حضرت امیر حمزہ کی بہن کو روک دو. شاید وہ اس بات کی متحمل نہ ہو سکے کہ بھائی کا لاشا یوں بکھرا پڑا ہے, لیکن وہ عظیم خاتون عظیم پیغام دینے لگی, صبر کا پیغام دینے لگی, استقامت کا پیغام دینے لگی. کہنے لگی جاؤ بیٹے رسول اللہ سے کہہ دو میں آہوزاری نہیں کروں گی, میں سینہ کو بھی نہیں کروں گی, میں بال نہیں نوچوں گی, میں گریبان چاک نہیں کروں گی, میں سر میں خاک نہیں ڈالوں گی, میں جاؤں گی زیارت کروں گی, فاتحہ پڑھوں گی, اپنے بھائی کو مبارک دوں گی اور واپس چلی آؤں گی. اور یہی بہن جب بھائی کے لاشے پر آتی ہے نہ چیختی ہے نہ چلاتی ہے, نہ آہو بکا کرتی ہے, نہ گریہ زاری کرتی ہے, نہ روتی ہے, نہ بال نوچتی ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ یہ صحابیہ اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھتی ہے تو آہستہ سے آواز سے کہہ دیتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر چلا جانا ہے. اسلام یہی پیغام دیتا ہے جس کے لیے رب العالمین اعلان کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین صبر کی تلقین دیتا ہے اور اعلان ہو رہا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. حکم دو نماز کا, حکم دو صبر کا. صبر وہی کریں گے جن کے پاس نماز ہوگی, جو خدا بندی قدوس کی بارگاہ میں سر جھکانا جانتے ہوں گے, وہ رب کی بارگاہ میں سر کٹانا جانتے ہوں گے. جنہیں بارگاہ خدا بندی میں سر جھکانا نہیں آتا, وہ سر کٹانا نہیں جانتے, وہ ماس کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں, وہ ماس ڈھگوسلے بازیاں کرتے ہیں, وہ ماس ڈرامہ بازیاں کرتے ہیں. مجاہدین اسلام اللہ کے بارگاہ میں سر جھکانا سیکھتے ہیں, رب العالمین اپنے ہمیں کٹانا سکھا دیتا ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت جو شہادت کے لیے تڑپ تڑپ کر میدان میں آتی تھی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں وہ پیغمبر خدا جو شہداء کے بھی سردار ہیں, جو صدیقین کے بھی سردار ہیں, جو انبیاء کے بھی سردار ہیں, جنہیں رب العالمین نے ساری سرداجی اور سرداری عطا فرمائی. حضور تمنائے شہادت کر رہے ہیں, حضور امنگ شہادت کر رہے ہیں, حضور آرزو شہادت کر رہے ہیں. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شہادت مانگ رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ شہادت سعادت ہے, شہادت عظمت ہے, شہادت نعمت ہے, شہادت دولت ہے, شہادت رونے دھونے کی, شہادت چیخنے چلانے کی, شہادت مصیبت اور پریشانی کی چیز نہیں ہے. جو اسے اس بات کی چیز سمجھتا ہے وہ اس کی حقیقت سے بھی نا آشنا ہے, وہ دین و اسلام کی حقیقت سے بھی نا آشنا ہے. ادھر محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے, عجیب و غریب ڈرامہ بازیاں شروع ہو جاتی ہیں, عجیب و غریب تماشے شروع ہو جاتے ہیں. ہر تماشے کو نام غم شہادت کا دیا جاتا ہے, ہر تماشے کو نام شہادت حسین کا دیا جاتا ہے, ہر تماشے کو بہانہ حضرت حسین کی شہادت کا کی آڑ لے کر منانے کی کوشش کی جاتی ہے. ادھر محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے, ملنگوں کے لباس سیاہ ہو جاتے ہیں, ہمارا مسلمان بھی سیاہ لباسی کو پسند کرنے لگتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا مدینہ کے یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھ رہے ہیں. آپ نے پوچھا یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بتایا گیا اس دن فرعون غرق ہوا تھا, موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل بحر قلزم سے پار ہو کر نجات پا گئے تھے. اس دن کے مسرت کے طور پر, شکری کے طور پر, خوشی کے طور پر یہودی روزہ رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا نحن حق بموسیٰ, ہم موسیٰ کی محبت کے زیادہ مستحق حقدار ہیں. حضور نے بھی روزہ رکھنا شروع کیا, لیکن جب آپ کو مشابہت نظر آئی تو آپ نے فرمایا میں اگلے سال رہوں نہ رہوں, لیکن یہ مشابہت ختم کر دینا, 9ویں اور 10ویں کا یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھ کر اس مشابہت کو توڑ دینا. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبادت میں مشابہت برداشت نہ کی, تو عادات میں مشابہت کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ دلتا محرم میاش راشی اور ٹول راوڑی تورے جامع واغندی تورے تورے جوڑے تیاری کی. علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ بھئی چی دے لکانو تا دے زوانانو تا منگا ویو چی دے تورو تورو جامو والا مجلسونو تا مزئی, محفلونو تا مزئی, پروگرامونو تا نفزئی. حضرت فرمویل لیکن سنگل لاڑ نشی, سپینا چمڑا اور تورا جاما الکان چرتے سارے دلشی. بیا ٹول منڈوی ور روانی پہ, سوک تماشل روانی, سوک دنون روانی, سوک زیارتون روانی, سوک تماشل روانی. لیکن رسول اللہ فرمان دے من تشبہ بقوم فہوا منہم, جس نے جس قوم سے مشابہت اختیار کی یاد رکھو وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا. مشابہت حضور نے عبادت میں گوارا نہیں کی. آج ہم لباس میں مشابہت اختیار کر رہے ہیں اور انہی سے پوچھو جن کا یہ لباس ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کالی ٹوپی میں نماز پڑھیں؟
آپ نے فرمایا لا تلبسوا السوداء فإنها لباس فرعون، کالی ٹوپی میں نماز مت پڑھنا، یہ فرعون کا لباس ہے۔ دوسری روایت حضرت علی سے پوچھا گیا کالے کپڑوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرمایا لا تلبسوا السوداء فإنها لباس أهل النار، کالا لباس مت پہنا کرو، یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ جو کالا لباس پہن کر اپنے آپ کو جہنمی بتاتا ہے، ہمارا نوجوان کیوں مشابہت کے لیے جاتا ہے؟ ہر ایک اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ ہماری فورس بار کھڑی ہے، رینجر اپنے لباس سے پہچانی جا رہی ہے، پولیس کے اہلکار اپنے لباس سے پہچانے جا رہے ہیں، آرمی کے جوان اپنے لباس سے پہچانے جا رہے ہیں۔ جی ان کا ڈریس ہے، وردی ہے، ان کی پہچان اور تعارف کے لیے ہے۔ اگر کوئی کالا کپڑا جہنمیوں کا لباس بتاتا ہے تو پہن کر یہ بتاتا بھی ہے کہ ہم جہنمی ہیں اور ہمیں ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اہل سنت کے ہاں کالا لباس پہنا ممنوع نہیں ہے، لیکن خاص طور پر محرم کا مہینہ اور یہ 10 دن مشابہت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیاہ لباس سے کنارہ کشی کریں۔ اور جس طرح میرے قائد علامہ غازی اورنگزیب فاروق نے حکم دیا تھا کہ یکم محرم الحرام کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے دن پر آنے والے سفید لباس پہن کر آؤ، اور پھر اتحاد امت کی اس عظیم مارچ کے اندر آنے والے سفید لباس پہن کر آئیں اور بتائیں کہ پاکستان سفیدی ہے، امن ہے، خیر سگالی ہے، مربت ہے، محبت ہے، یہاں کوئی سیاہ پن اور اندھیرا نہیں ہے، یہاں پر اجالا اور روشنی ہے۔ اس لیے ملنگوں کی مشابہت سے بچو، صحابہ اور مومنوں کی مشابہت اختیار کرو۔ میں عرض کر رہا ہوں محرم کا مہینہ آتا ہے، ہمارے سادہ لوگ مسلمان لباس سیاہ پہننا شروع کر دیتے ہیں، چارپائیوں پر سونا چھوڑ دیتے ہیں، زمین پر سوتے ہیں یا چارپائیاں الٹیاں کر دیتے ہیں، سر نیچے ٹانگیں اوپر، منجیاں مودیاں پا دیندے نے، سر تھلے کر دیندے تے لتاں اتے کر دیندے نے، یا منجے دے تھلے بڑھ جاندے نے۔ اور میں کہا ذرا سوچ کے اور بندے دے پترا وانگے سویا کرو، منجی دے اتے بندہ سوندا ہے، منجی دے تھلے کتا سوندا ہے۔ خیال کرو، انسان کی جگہ سو، کتے کی جگہ کیوں سونے لگ گئے ہو؟ تم تو اچھے بھلے انسان ہو۔ کہتا ہے جی مولوی صاحب تمہیں پتہ نہیں غم حسین چڑھا ہوا ہے، ہم غم امام چڑھا ہوا ہے، شہدائے کربلا کی محبت نے باوڑا کر دیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہم انسان ہیں کہ کتے ہیں، اوپر سوئے کہ نیچے سوئے۔ میں نے کہا اسی لیے تو ہم تجھے کہتے ہیں کہ خدا نے تجھے گمراہ کر کے برباد کیا ہوا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، لوگ دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں، دودھ والی چائے پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا بات ہے جی؟ کہتے جی غم حسین ہے۔ میں نے کہا غم میں تجھے کس نے کہا کہ دودھ پینا حرام اور ناجائز ہے؟ دودھ کی تو رب العالمین نے بڑی خوبصورت تعریف کی ہے، یخرج من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ رب العالمین گوبر اور خون کے درمیان سے تمہارے لیے بہترین چشمہ سے صاف ستھرا دودھ نکالتا ہے جو ہر ایک کے لیے بڑا لذیذ اور مزیدار ہے۔ یہ بوڑھے کو پلاؤ تو مفید ہے، یہ جوان کو پلاؤ تو مفید ہے، یہ مرد کو پلاؤ تو مفید ہے، یہ عورت کو پلاؤ تو مفید ہے، یہ بڑے کو پلاؤ تو مفید ہے، یہ بچے کو پلاؤ تو مفید ہے، یہ بیمار کو پلاؤ تو مفید ہے، یہ صحت مند کو پلاؤ تو مفید ہے۔ ارے تیرے لیے کالے یہ محرم میں غیر مفید کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا جی یہ غم حسین میں اس کا پینا ممنوع ہے۔ ہاں غم حسین میں دودھ پینا ممنوع ہے، غم حسین میں بھنگ پینا جائز ہے، غم حسین میں دودھ پینا حرام ہے، غم حسین میں چرس پینا جائز ہے۔ اور عام زمانے میں سارا سال ہماری انتظامیہ چرس کے اڈوں پہ پابندی لگاتی ہے، محرم میں فری ہینڈ دے دیتی ہے، جہاں چلے جاؤ سر چرس کی سگریٹ نہیں، چرس کی سلیں ملیں گی۔ پہلے موالی سگریٹ میں دھوئیں تمباکو میں ملا کر پیتے ہیں، لیکن محرم مہینہ آویں دے نا تو سگریٹ رلا کے نہیں پیندے، وقت کھلا سلپیاں جناب کے دا میں بڑا سوٹا مارے ڈوئے حیدر علی حیدر، وقت بدنے جتنے سوراخ ہیں سارے جو دھوئیں مرے میں دیں انہیں کو علاؤ کا دیتا میں دے، ونجو موجہ کرو، مستیاں کرو، کھاؤ پیو نچو ٹپو عیاشیاں کرو، تو دیتے کوئی قانون لاغ نہیں، گھوڑا کٹ دو، لباس کالا پاؤ، مجھیا پٹھی پاؤ، کھیر دا انکار کر دو، نشے دے مزے ہو رہا ہو، ساسا سادہ پاکستان سادہ دوڑا محافظ بانوے سی۔ ہم نے ہماری قیادت نے محرم الحرام کے امن واق سے اس بات کا پیغام دیا ہے کہ ہم صحابہ کی محبت بھی بتائیں گے،
ہم اہل و سنت کی محبت بھی بتائیں گے، ہم پاکستان کے عوام کی آپس میں محبت بھی بتائیں گے، ہم پاکستان کو من کا گہوارہ بھی بتائیں گے، ہم فلسفہ شہادت بھی بتائیں گے، ہم استحکام پاکستان کی بات بھی کریں گے، ہم ملک کے لیے بھی قربانی دیں گے، ہم ختم نبوت کے لیے بھی قربانی دیں گے، ہم صحابہ کرام کے لیے بھی قربانی دیں گے، اس لیے کہ قربانی دینا ہمارا شعار وتیرہ رہا ہے، اور ہم ہر دین کے کام کے لیے قربانی دینا شہادت سمجھتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں، شہادت کامیابی ہے، شہادت اور اللہ کا فضل ہے، شہادت ہر ایرے غیرے کو نہیں ملتی، شہادت کے لیے خدا بڑی پاکیزہ ہستیاں چنتا ہے پھر انہیں دیتا ہے۔ یہ روڈ ہلندل ملنگن کے شہادتوں نے ملندیوں ہیں، یہ کتے جی موت مرندہ تھاؤ مدھا کہہ کے بھل ہو جائے کہ جو دماغ خراب ہو جائے تو چرس گھنوں پی مریو تو شہید تھیو، گھوڑے لت ہنی چڑی مریو تو شہید تھیو، یہ کدے ماتم بدھی کرے مریو تو افضل الشہداء تھیو، یہ افضل العزلہ تھیو، یہ افضل الجہنمی تھیو، یہ بدترین جہنمی تھیو، پر سوچن تھا تو جے کدے محکارو کندے مریو یہ شہید تھیو۔ شہادت سعادت جو نالو ہے، شہادت رب العالمین جے قرب جو نالو ہے، شہادت اعزاز جو نالو ہے، شہادت رب جی انعام جو نالو ہے، شہادت صحابہ جی چاہت جو نالو ہے، شہادت رسول اللہ جی پسند جو نالو ہے، شہادت عرب شہادت سیدنا حسین اے آل بیت رسول جے پسندیں طرف تمنا خواہش منگے آرزو جو نالو ہے، شہادت انعام ہے، شہادت اعزاز ہے، شہادت کرم الہی ہے، شہادت دخول جنت جو شاعت کا رستو ہے، جے شہادت ملے بے انتہائی اعلیٰ درجے جو سعادت مندہ۔ شہادت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ فلسفہ شہادت سے ہم محبت شہداء کا پیغام دیتے ہیں، اتباع شہداء کا پیغام دیتے ہیں، شہداء پیغام دے رہے ہیں۔ اللہ اعلان کر رہا ہے خبردار میرے راستے میں قتل ہو جانے والے کو مردہ مت سمجھنا۔ دوسری جگہ پر فرمایا مردہ مت کہنا، یہاں اعلان ہو رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، مردہ سمجھنا بھی مت۔ ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے۔ فلسفہ شہادت میں آنے والوں میرے قائد اسٹیج پر ہے، میں بات لمبی نہیں کرتا۔ حادثہ ہو گیا، خدا نخواستہ کوئی مسئلہ پیش ہو گیا، لوگ مر گئے، لوگ زخمی ہو گئے، چیتڑے بکھرے ہوئے ہیں، آپ نے لاشیں اٹھائے اسپتال لے آئے، تیرے جیسا میرے جیسا ایک ڈاکٹر آیا، اس نے چیک کیا، یہ ایکسپائر، انہی جیسا ایک پڑا ہے، جی یہ ایکسپائر نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ زندہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو انہی جیسا پڑا ہے، نہ حس ہے، نہ حرکت ہے، نہ بولتا ہے، نہ روتا ہے، نہ چیختا ہے، نہ آہ نہ بکا، انہی جیسا خاموش ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں نا، یہ مرا نہیں ہے، باقی سارے مر گئے، یہ زندہ ہے۔ ہم یقین کر لیتے ہیں یہ زندہ ہے۔ ارے ایک اپنے جیسے ڈاکٹر سے جس سے غلطی کی بھی توقع ہے، جس سے غلطی کا بھی چانس ہے، جو غلط فیصلہ بھی دے سکتا ہے، جو غلط ججمنٹ بھی کر سکتا ہے، جو غلط رپورٹ بھی دے سکتا ہے، اس پر یقین کر کے ہم ایک مردہ نما انسان کو زندہ سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس رب العالمین کی بات پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ اس رب العالمین کی بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے جو رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار میرے راستے میں قتل ہو جانے والے کو مردہ مت سمجھنا، بل أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ زندہ ہے، میرے ہاں کھاتا پیتا ہے۔ تو ہمیں رب کی بات کا یقین ہونا چاہیے، ڈاکٹر کی بات ہی ماننی چاہیے، ڈاکٹر بھی اچھا مشورہ دیتا ہے، لیکن رب کی بات تو ہر حکیم سے زیادہ طاقتور اور قوی اور معتبر ہے۔ اس لیے رب نے کہہ دیا شہید زندہ ہے، ہم نے مانا شہید زندہ ہے۔ اعلان ہو رہا ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، فلسفہ شہادت میں آنے والوں خدا کا قرآن میسج دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے کہ شہید تمہیں پیغام بھیج رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں، شہید تمہیں قرآن میں اپنا میسج بھیج رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے شہادت کی جو نعمت دی اس پر ہم بڑے خوش ہیں۔ وہ خوشی تجھے کیا ہو گیا؟ محرم کا مہینہ آیا، ملنگ کو چھوڑ جائے جہنم میں۔ میں سنی سے سوال کرتا ہوں، تیرے گھر شادی کی تقریبیں کیوں ختم ہو گئی؟ لیکن آج انشاءاللہ ایک شادی کی تقریب ہوگی، نکاح کی تقریب ہوگی، آج ہوگی، ابھی ہوگی، اور انشاءاللہ مومن مسرور ہوگا اور کافر جلے گا۔ بھائی محرم آیا، شادی ختم، ہم پریشان ہو جاتے ہیں نکاح خواہ لوگ، 150 مل جاتا ہے نکاح کہتے ہیں، کھانا وانا بھی اچھا مل جاتا ہے، بریانی قورمہ شورمہ، دلہتیاں شلتیاں مفت کی مل جاتی ہیں۔ محرم آتا ہے، سبیل ہم پیتے نہیں، حلیم ہم کھاتے نہیں، نیاز ہم مانتے نہیں، بس گھر کے چولہے گرد گرد پھر رہتے ہیں جو دال آلو پک جائے۔
سسٹم تو ہمارا سارا خراب ہوتا ہے، لیکن بات پھر بھی سچی بتاتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں جو شادی کا انکار کرتا ہے وہ سنت رسول سے اعراض کرتا ہے۔ فمن نکاح من سنتی، حضور فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ پھر فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ میرا نہیں ہے۔ جس نے محرم میں شادی سے قصداً عمداً ارادتاً پروگرام کے تحت انکار کیا، شادی کو محرم کی وجہ سے مقدم مؤخر کیا اور محرم میں شادی کو جائز نہ سمجھا، اس نے پیغمبر خدا کی سنت کا انکار کیا اور پیغمبر خدا نے فرمایا تیری مرضی جو کچھ کر اب تو میرا نہیں۔ جسے رسول کہہ دے میرا نہیں، اس کا ٹھکانہ کہاں رہے گا؟ اسے نجات کہاں سے ملے گی؟ تیری میری نمازیں، تیرے میرے روزے، تیری میری عبادتیں، تیری میری بندگیاں، تیرا میرا تقوی، تیرا میرا دین کی باتیں کرنا، کیا یہ ہمیں چھڑا دے گا؟ اگر ہمارے پاس چھوٹنے بچنے اور نجات کی کوئی راہ ہے تو وہ ہے رسول اللہ کی شفاعت، جو ہمارے چھوٹنے کا بہانہ بنے گی اور وہ پیغمبر ہمیں دھتکار دے لیس منی، یہ میرا نہیں ہے، جو پیغمبر کا نہیں ہے، رسول اللہ شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ محرم الحرام کے مہینے میں شادی نکاح کا انکار کرنا پیغمبر کے حکم کو توڑنا ہے اور ملنگ کے بات کو ماننا ہے۔ جو ملنگ کی بات کو مانے گا، پیغمبر کی سنت کو چھوڑے گا، یہ مومنوں کی صفوں میں کیسے رہے گا؟ پیغمبر نے فرمایا لیس منی، باہر نکال دو، یہ میرا نہیں ہے۔ ادھر معذرت کے ساتھ عرض کروں، محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، لوگ بیوی کو کہتے ہیں 10 دن کے لیے تو میری ماں لگتی ہے، تو میری ماں لگتی ہے، میں تیرے قریب جاؤں گا تو میرے قریب نہیں آنا۔ کیوں؟ کہنے لگی پاگل کی بچی، تجھے پتہ نہیں غم امام ہے۔ اس لیے قرآن کا شریعت کا حکم دیا ہوا جائز حلال کی ہوئی لباس بنائی ہوئی بیوی کو یہ ناجائز سمجھ کر ہٹ جاتا ہے اور ادھر متے کے چسکے لیتا ہے، ادھر جناب وہ ٹرانسجینڈر بننے کے مزے لیتا ہے، ادھر منہ کالا کرنے کے مزے لیتا ہے، ادھر ہر کالی چٹی چمڑی کو چاٹنے کی کوشش کرتا ہے، ادھر شام غریبہ منانے کی تیاری کرتا ہے، ادھر متا کے چسکے لیتا ہے، ادھر حرام میں منہ مارتا ہے، ادھر بد کرداری ادا کرتا ہے، لیکن ادھر پیغمبر خدا کے دین کے جائز کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ ارے مسلمان بتا، تو مصطفیٰ کی تابعداری کر رہا ہے یا ملنگ سے وفاداری کر رہا ہے؟ سوچنے اور غور کرنے اور فکر کرنے کا موقع ہے۔ دس نہیں چلتا گڑو گڑو سرچوں پہ کندو کی وہ غرضی کو پل جائز شے ناجائز اور پردے جائز شے سے خون کئی پردی ناجائز سی بچہ سے سڑستر کی بٹی بٹی رئیستی دی بس روانی اور بیا ماں خبر رکھ دے حدری صاحب والا چی چمڑے اسپینے و کپڑے تو رہی نو بس بیا خوور پخپلا لگئی بیا موتی موتی دھرتا جائز ہوئی۔ لیکن مسلمانوں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو طرز صحابہ پر نہ اپنایا، یہ ناکام و نامراد ہو جائے گا، یہ کبھی سعادت نہیں پائے گا، یہ کبھی عظمت نہیں پائے گا، اسے کبھی فلسفہ شہادت سمجھ نہیں آئے گا۔ فلسفہ شہادت سمجھنا ہے، صحابہ کی غلامی میں آؤ، اہل بیت کی غلامی میں آؤ، فلسفہ شہادت سمجھنا ہے، کہیں اور جانے کی کوشش نہ کرو، حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کی جماعت میں آؤ، سپاہی صحابہ میں آؤ، اہل سنت والجماعت میں آؤ، یہاں تمہیں 1 2 100 50 ہزار 2000 نہیں 11,000 شہداء ملیں گے۔ 11,000 شہداء کی لاشوں کا تصور تو کرو کہ تمہارے پورے لانڈی جتنا قبرستان بن جائے گا۔ یہ 11,000 شہداء انہی کے پاس ہیں جو فلسفہ شہادت کانفرنس سالوں سے کر رہے ہیں اور تعلیم شہادت دے رہے ہیں، ترغیب شہادت دے رہے ہیں، تعلیم شہادت دے رہے ہیں، پیغام شہادت دے رہے ہیں، درس شہادت دے رہے ہیں کہ جناب صرف شہادت پہ ڈھول پیٹنا نہیں، عملی میدان میں اتر کر ختم نبوت کا پہرا دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر جانا، در صداقت کی چوکیداری کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر جانا، در فاروقی در عدالت کی پہرے داری کرتے ہوئے جان کے چیتڑے اڑا دینا، در حیا در سخا در عثمانی کی پہرے داری کرتے ہوئے اپنے آپ کو تار تار کروا دینا، در شجاعت در حیدری کی
پہرے داری کرتے ہوئے اپنے شجاعت کو جام شہادت پی کر والی جنت بنا لینا، حضرت امیر معاویہ کی سیاست و عظمت کی، حضرت امیر معاویہ کے جامع القرآن ہونے کی، حضرت امیر معاویہ کے امیر المومنین ہونے کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے، صحابہ کی عزت و عظمت کے پہرے دیتے ہوئے، چوکیدار کا کردار ادا کرتے ہوئے، بموں سے اپنے چیتڑے اڑا کر شہادت کی سعادت پا لینا، یہ سعادت کی بات ہے۔ عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کی پہرے داری پہ جان نچھاور کرنے کا درس دینا اسی جماعت کا کام ہے۔ جی جی جناب حسنین کریمین سلام اللہ علیہ کی شہادت کا پیغام دے کر فلسفہ شہادت سمجھانا حق نواز جنگی کے رضاکاروں کا کام ہے، اور آج علامہ لدھیانوی اور غازی اورنگزیب کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے والے جوانوں کا کام ہے۔ مجاہدوں کا کام ہے، مجاوروں کا نہیں۔ یہاں وہی چلے گا جو مجاہد ہوگا، اور مجاہد ہی شہید ہوتا ہے، مجاور پی پی کے مرتا ہے۔ اس لیے شہادت سعادت ہے، شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اگر ہم فلسفہ شہادت و استحکام پاکستان کانفرنس کے مقاصد کو سمجھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ جم کر بیٹھیے۔ سالوں قبل اس کانفرنس کی ابتدا کرنے والے ہمارے آج ملکی سطح پر جلوہ افروز ہونے والے اس قائد کی زبانی انشاءاللہ سنیے، اور اپنے قلوب و اذہان کو ٹھنڈا بھی کیجئے، اور نظریات و جذبات کو مضبوط بھی کیجئے، اور مشن و کاز سے اپنی ہم آہنگی اور وفاداری کا ثبوت بھی دیجئے، اور اس بات کی طرف آئیے کہ انشاءاللہ العزیز ہم دنیا میں سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن توہین صحابہ برداشت نہیں کریں گے۔ ہم دنیا میں ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیں گے، لیکن ناموس صحابہ پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ ناموس صحابہ کا بل منظور ہو چکا ہے، اور اس ملک کا قانون بننے والا ہے، اور اس بل کی منظوری سے پہلے بھی ہم نے ہزاروں FIR کٹوا کر اللہ کے فضل سے گستاخانے صحابہ کو لٹکا رکھا ہے۔ انشاءاللہ اس قانون کے بننے کے بعد تمہیں ہزاروں لٹکتے نظر آئیں گے، اور کسی کو نہیں ڈرنا چاہیے اس قانون سے۔ وہی ڈرے جس کے دل میں گستاخی کا مرض ہو، جس کے دل میں گستاخی کی پلیتی ہو۔ جی جی جناب، ہم الحمدللہ نہ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، نہ اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں۔ میرے قائد علامہ غازی اورنگزیب فاروقی نے ایک فلسفہ دیا تھا کہ شیعو آؤ، کیا لڑائی؟ کوئی لڑائی نہیں، ختم کرتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں۔ اہل بیت کے گستاخ کے لیے قانون تم بناؤ، دستخط ہم سے لے لو، جو مرضی بناؤ، سمندر میں ڈالنا بنا دو، آگ میں جلانا بنا دو، ٹوکوں سے کاٹنا بنا دو، جو بنا دو۔ صحابہ کی گستاخ کے لیے سزا کا قانون ہم بناتے ہیں، دستخط تم کر دو۔ مر سکتے ہیں، خمینی قبر سے نکل سکتا ہے، لیکن دشمنی صحابہ ان کے دلوں سے نہیں جا سکتی، اور گستاخی صحابہ کے قانون پہ یہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اس لیے اسمبلی میں آنے والے قانون کی یہ مخالفت کر رہے ہیں جو عبد الاکبر چترالی جماعت اسلامی کے ممبر لائے تھے، اور جماعت اسلامی کا ایک ممبر یہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، تو مجھے اپنا ایک نوجوان یاد آ رہا تھا کہ وہ بھی اسی انداز میں صحابہ کرام کی مدح، اہل سنت سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور یہ کام اللہ جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے مرحلے میں یہ بل پاس ہو کر قانون بن کر آ رہا ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ اس پر خون لگا ہے، اس لیے کہ اس پر جنگوی اعظم فاروقی ایثار، اور اس پر مختار سیال، اس پر علامہ علی شیر حیدری، اس پر کراچی کے ہزاروں شہداء اور پورے ملک کے ملا کر 11,000 سے زیادہ شہداء کا خون لگا ہوا ہے، اور یہ خون انہی کا ہے جو آج پھر فلسفہ شہادت کا انعقاد کر کے پیغام شہادت عام کر رہے ہیں۔ اور استحکام پاکستان ہم گارنٹی دیتے ہیں، استحکام پاکستان دفاع صحابہ میں ہے۔ ہم گارنٹی دیتے ہیں استحکام پاکستان نظام خلافت راشدہ میں ہے۔ ہم گارنٹی دیتے ہیں استحکام پاکستان نظام صحابہ میں ہے، استحکام پاکستان نظام شریعت مصطفیٰ میں ہے۔ سب مل کر اس کی عملی نفاذ کے لیے جد و جہد کریں، ناموس صحابہ کے لیے جد و جہد کریں، نظام خلافت راشدہ کے لیے جد و جہد کریں، جان کی قربانیاں، مال کی قربانیاں انشاءاللہ دے چھوڑیں گے، صحابہ کی عزت کا قانون منوا چھوڑیں گے۔ تیار رہو گے؟ برسر پیکار رہو گے؟ الحمدللہ میں مبارکباد دیتا ہوں، میرے قائد نے مجھے مبارکباد دی ہے، میں تمہیں دیتا ہوں۔ الحمدللہ صوبہ سندھ کا یوم فاروق اعظم یکم محرم الحرام کا پورے سندھ کا کراچی کے بعد سب سے بڑا جلوس میرے ضلع میں نکلا ہے، اور ہر سال نکلتا ہے اور نکلے گا انشاءاللہ۔
لیکن پوری دنیا کا سب سے بڑا غلامان صحابہ کا جلوس یکم محرم الحرام کو کراچی میں میری قائد کی قیادت میں نکلا ہے اور نکلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اہل سنت جمع ہوں گے، دشمنان صحابہ کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ سنبھل جاؤ مسلمانوں کے، سنبھل جانے کے وقت آیا، بہت سے ہو تم جب ہوش میں آنے کے وقت آیا۔ پھر سے بڑے کٹھے ہیں آتش خمینی کے شعلے، انہیں پھر سے جذبہ جنگی و حیدری دکھلانے کا وقت آیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔